نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت اور بیماری انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور انسان کی عمر جب زیادہ ہو جائے تو قدرتی طور پہ بیماریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ایسے موقع پہ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں اولاد یہ سمجھتی ہے کہ بوڑھے والدین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کو کسی اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا جائے، داخل کروا دیا جائے، اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے بوڑھے والدین معالجین اور ڈاکٹروں کے رحم و کرم پہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی کی وفات کا صدمہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ڈاکٹروں نے جو ہمارے بھائی کے جسم کو تختہ مشق بنائے رکھا وہ اذیت اور تکلیف ہمیں نہیں بھولتی۔ ہمارے بھائی کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر انجیکشن، سوئی یا کسی نالی کا نشان نہ ہو۔ اسی طرح ایک صاحب کے والد، ان کو سانس کی تکلیف تھی۔ جب ان کو ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا تو ہاسپٹل کے عجیب ماحول کی وجہ سے اور صبح شام میڈیسن کی وجہ سے، مصنوعی نظام تنفس کی وجہ سے اس صاحب کا، اس کے والد کا سانس کا نظام اور بھی خراب ہو گیا، اور بھی وہ زیادہ بیمار ہو گئے۔ تو اس لیے بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہسپتال کے اندر رہتے ہوئے چونکہ والدین پہلے بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو بستر پہ لیٹے لیٹے ان کے بستر جسم کا نچلا حصہ بالکل خراب ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتے ہیں، تو بیماری کے اندر اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے، بیماریوں کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور پیسے کا جو ضیاع ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر وینٹیلیٹر کا مرحلہ آتا ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر کسی کا مریض، کسی کا بوڑھا والد یا والدہ وینٹیلیٹر پہ چلا جائے تو وہ اور بھی صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ تو ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ بیمار آدمی اور مریض بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے کہاں درد ہے، کیا تکلیف ہے، مجھے کیا چاہیے، کیا کھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح ICU ہوتا ہے۔ آپ نے اگر آپ کا کوئی والد، کوئی والدہ، کوئی بیمار آدمی ICU میں داخل ہو گیا ہے تو وہاں پر تو آپ خود بھی نہیں جا سکتے۔ اولاد اپنے بوڑھے والدین کو دیکھ نہیں سکتے، سٹاف آپ کو خبر دیتے ہیں کہ آپ کے مریض کی یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، اب ٹھیک ہیں، اب ان کی بیماری زیادہ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، لاکھوں روپے کے اخراجات اٹھ چکے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے لگانے کے باوجود ہسپتال کا سٹاف مصنوعی اظہار افسوس کے ساتھ آپ کو اطلاع دے دیتا ہے کہ آپ کے والد صاحب دنیا میں نہیں رہے، آپ کی والدہ دنیا میں نہیں رہی۔ اس لیے لواحقین سے، آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ خدا را اپنے بوڑھے والدین کو ہاسپٹل میں داخل نہ کریں۔ ہاسپٹل میں داخل ہونا شفا کا ذریعہ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں جو کینسر کے مریض ہیں، لیکن گھر میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دے دیتے ہیں، اور بہت سے کینسر کے مریض ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہاسپٹل میں ICU کے اندر ہوتے ہیں، انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کا ان کا علاج ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہاسپٹل سے ان کی لاش واپس آتی ہے۔ تو اس لیے بوڑھے والدین کی خدمت کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ حتی الامکان جتنا ہو سکے آپ ان کو گھر میں رکھیں، گھر میں ان کی خدمت کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال کریں، مناسب میڈیسن اور دوائیوں کا انتظام کریں، اور گھر میں ان کی خدمت کریں، صدقہ زکوٰۃ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے والدین کی اگر زندگی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کے ساتھ گھر میں ان کو شفا عطا فرمائیں گے، اور اگر موت ان کا مقدر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والی اور سلامتی والی موت ان کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنے والدین کو، بالخصوص بوڑھے والدین کو، بیماری کی حالت میں ہاسپٹل میں داخل نہ کروائیں، گھر کے اندر ان کو رکھیں، اور گھر کے اندر ان کا علاج کروانے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر ان کو شفا دیں گے۔ ورنہ اگر ہاسپٹل میں آپ نے داخل کروا لیا تو آپ کے مریض کا بھی نقصان ہوگا، وہ بھی اذیت کے اندر مبتلا ہوگا، آپ کے بھی لاکھوں کروڑوں روپے ضائع ہو جائیں گے۔ اور ہاسپٹل میں داخل ہوتے وقت ایک مرحلہ تو ایسا آتا ہے، ڈاکٹر اور ہسپتال کا سٹاف لواحقین کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ رسا اور اولاد خود دعا کرنے لگ جاتی ہے کہ ہمارے مریض کا انتقال ہو جائے، یہ مر جائے تو ہماری جان چھوٹے۔ اس لیے اس مرحلے پہ پہنچنے سے پہلے خدا را اپنے بوڑھے والدین کو گھر میں رکھیں اور گھر میں ان کا علاج کروائیں۔